قربانی دینا سنت ابراہیم ہے، لیکن اس کی وجہ سے شہروں کی ماحولیات تو متاثر ہوتی ہی ہے۔ کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ خون بہہ رہا ہے، اور کئی جگہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے اندھونے حصے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ شہری حکام کی ذمہ داری ہے کہ یہ صفائی کریں اور یہ حصے اٹھائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شہر لاہور میں شہری حکام نے اس کام کے لیے کیا اقدامات کیے۔ عید کے دنوں میں اگر آپ کو ایسا منظر نہ دیکھنے ملے تو حیرانی ہوتی ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے محکمے نے 10,000 سٹاف ممبران کی چھٹیاں بھی منسوخ کی اور یونیفارم بھی فراہم کیے، لیکن ان کی کارکردگی شہریوں کو مطمئن نہ کر پائی۔ ہم جو کوڑے کے ڈرام میں کوڑا پھینکتے ہیں، یہ آبادی والے کچھ لوگ ہیں جو باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ساری گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ بلدیہ والے جو ہے وہ خود توجہ نہیں دیتے۔ ابھی 2 ڈرام یہاں سے اٹھائے گئے، تو یہ تیسرا ڈرام دوپہر کا جو ہے نا اسی طرح پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایک آگے ڈرام پڑا ہوا ہے، وہ بھی بدبو اتنی پھیلا رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شہر کی اہم سڑکیں صاف نظر آئیں تو وہیں محلوں میں حال برا تھا۔ ڈی سی او احد چیمہ نے صفائی کے ناقص انتظامات پر شالیمار ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈائریکٹرز کو معطل کر دیا، لیکن کوڑے سے بھرے ان گنت علاقے اب بھی بیماریوں کی افزائش کا اڈا بنے ہوئے ہیں۔ اہل علاقہ بعض لوگوں کی کم شعوری کو اس عمل کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جب بھی کوئی آتا ہے ان کو کہتے اٹھا لو، اچھا اٹھا لیں گے، آج اٹھا لیں گے، کل اٹھا لیں گے، کبھی کوئی سنتا ہی نہیں۔ جب پھینکتے تو مچھلیاں بہتے ہیں، اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو ڈینگی وائرس ہو جاتا ہے۔ پرابلم تو ہوتی ہے، لیکن اب وہ اپنے ٹائم سے آئیں گے تو اٹھائیں گے اسے، کہتے تو ہیں جی وہ، لیکن وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ سارے محکموں کا یہی حال ہے تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کا واحد حل ہے کہ عوام اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اہلکار مل کر کوئی صفائی مہم چلائیں اور شہر کو صاف کریں۔ قربانی کے بعد لوگ اپنے گھروں کا گند اٹھا کے علاقے میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اہل علاقہ کے لیے پریشانی کا باعث تو بن ہی رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی صحت کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ہنا سعید، ڈون نیوز، لاہور۔ لیکن یہ مسئلہ صرف شہر لاہور میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ہی نظر آتا ہے، اور لوگوں اور حکام کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے صفائی کا مکمل بندوبست کرنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں سڑکوں پر ہونے والی قربانی سے گندگی کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ یا بقرعید کے 3 دن آپ کو ہر جگہ سڑک ہو یا گلی خون ہی خون نظر آتا ہے، اور جانوروں کی آلائش جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی گلی میں گائے اور بکرا ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض مقامات پر تو اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہوتے ہیں۔ سڑک یا گلی بچوں سمیت تماش بین حضرات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جگہ کم ہے علاقے میں، کوئی سڑک کے علاوہ کچی جگہ نہیں ہے جہاں ہم کہیں کسی کچی جگہ میں کرتے ہیں۔ روڈ چھوٹا ہے، ہمارا گھر روڈ پر ہے، ہماری مجبوری ہے کہ قربانی یہاں کی جاتی۔ افضلیت کے حوالے سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو افضلیت تو قربان گاہ اور عید گاہ میں ہی آپ جا کے نماز پڑھیں، قربان گاہ میں جانور ذبح کریں، افضلیت۔ جیسے کراچی کے اندر ہے کہ بلاک بنے ہوئے، وہاں ہر آدمی اپنی گائے لے آتا، کٹوا کٹو کے وہیں سے لے آتا گھر پہ صاف ستھرا، لیکن یہاں حیدرآباد کے اندر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شہروں میں موجود مذبح خانوں میں قربانی نہیں کی جا سکتی ہے؟ اگر شہر بھر کے لوگوں کے جانور کسی مخصوص مقام پر ذبح کیے جائیں تو کیا مشکل درپیش ہوگی؟ اصولاً تو یہ سلسلہ غلط ہے۔ ایک مخصوص مقام، ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ قربان گاہ جیسے سعودی عربیہ کے اندر اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں ہوتی ہے، ایسا ایک قربان گاہ ہو جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو لے کر جائیں اور وہاں پر ذبح کریں، تو شہر جو ہے وہ صاف ستھرا رہے گا، جگہ جگہ پر یہ آلائش اور گند وغیرہ جو ہوتی ہے نہیں ہوگی۔ اس ملک کے حکمرانوں کو اللہ پاک یہ سمجھ دے کہ یہ ایسا اہتمام کریں، انتظام کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آیا یہ انفرادی ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ جگہیں نہیں ہے کسی جگہ پر کہ جا کر قربانی کر لی جائے۔ اگر یہ لوگ کہیں قربانی کریں، کوئی جگہ بنا دیں تو سارے لوگ وہاں اپنا جانور لے جائیں اور قربان کر لیں۔ قربانی کے جانور کا خون گندی نالیوں میں بہتا ہوا نظر آتا ہے، جو کسی لحاظ سے بھی بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہونا تو نہیں چاہیے، اس کے لیے ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے تاکہ وہی خون جمع ہو اور اس کو باقاعدہ کسی ایسی زمین پہ چھوڑا جائے تاکہ زمین ہی اس کو جذب کر لے۔ یہ بات غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سڑکوں پہ خون بہایا جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے گورنمنٹ کوئی انتظام کرے اور گورنمنٹ اس خون کا وہاں پر ہی کوئی اہتمام کرے تاکہ یہ وہاں ختم ہو جائے۔ شہروں میں جگہ جگہ پڑی آلائش کو اٹھانے کے لیے بلدیات کا عملہ اور گاڑیاں مصروف کار رہتی ہیں، پھر بھی وہ صفائی مکمل طور پر نہیں کر پاتی۔
जो मक्खी और मच्छर में इजाफे के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बनता है। घरां दे अगे फेंक देंदे ने, उथों उठा के ले आई दी, चुक के गाड़ी डाल दी, बाहर जाके फेंक दी। कम से कम कोई 400-500 जानवर उठा चुके हैं। डीजल जल रहा जी, बहुत खर्च हो रहा, पेट्रोल भी जाएगा, सब कुछ हो रहा जल रहा। ये जे एक जगह ते होए तो काम सही हो जाएगा, फिर तो अच्छा रहेगा जी, तो कोई रौला ही नहीं रहेगा। बुनियादी तौर पर हुकूमत और फिर बल्दियाती इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों का ताउन हासिल करते हुए कुर्बानी की जगह तय करें और लोगों को मुकर्ररा जगह पर अपने जानवर ज़बह करने का पाबंद बनाएं। अली हसन, डॉन न्यूज़, हैदराबाद। इस हफ्ते की दूसरी कहानी ने आपको ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद के बारे में बताया, और देखने से तो ऐसा लगता है कि अगर हर साल जानवरों की कीमतों में इसी तरह इजाफा होता रहा तो गरीब तबका तो क्या, ये तो दरमियाने तबके की भी पहुंच से बाहर होते जाएंगे। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि सड़कों पर कुर्बानी देने की वजह से शहर की माहौलियात मुतासिर होती है और शहरी हुक्काम को मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि सड़कों पर सफाई रहे। ऐसे ही दूसरी कहानी का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अपने ख्यालात का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप दूसरी कहानी में देखना चाहें तो dk@donnews.tv पर ईमेल करें। अब हमारी टीम इजाज़त चाहेगी और हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी।